بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں عاطف عارف آفیشیل. ناظرین آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے الیکشن. عمران خان کی مقبولیت قائم و دائم. پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے. تاریخی ٹرن آؤٹ، سپورٹرز کا پی ٹی آئی کی برتری کا دعویٰ، عوام کی بچت ختم، اور اس کے علاوہ عرب لیوی پر کتنے ارب روپے وصول کیے گئے، سولر پینل مہنگے ہو گئے، عوام پر نئے بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. ان سب پر بات کریں گے. سب سے پہلے سیاسی معاملات پر بات کریں کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے اس میں تاریخی ٹرن آؤٹ اور پی ٹی آئی کی جو فارم 47 سے پہلے مکمل کلین سویپ ہے. اب اگر فارم 47 میں اگر کوئی ہیر پھیر کی جاتی ہے، کیونکہ گراؤنڈ پر جتنے رپورٹرز ہیں انڈیپینڈنٹ جس میں آغا شیخ سرور ہیں، نیا پاکستان کے سنین ہیں، انہوں نے گراؤنڈ پر لائیو رپورٹنگ کی اور لوگوں کے سے خیالات کا اظہار بھی کیا، لوگوں سے پوچھا بھی، اور جو لوگوں نے دکھایا آپ کو ان کے چینل پر جا کے ضرور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے لائیو رپورٹنگ کی ہے اس کی گلگت بلتستان میں جا کے. اور ان کا یہ کریڈٹ ہے، کیونکہ جس کا کریڈٹ ہو اسے ملنا چاہیے، کیونکہ گراؤنڈ پہ جا کے رپورٹنگ کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے کی اور دکھایا. اب گلگت بلتستان کی عوام پر ہے کہ وہ کیا اپنے ووٹ کی حفاظت کر پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ نظام جس طرح اپنا ریئیکٹ کر رہا ہے اس سے تو نہیں لگ رہا کہ یہ کسی صورت بھی، یہ ہر صورت جو ہے فارم 47 کی جو شلوار ہیں وہ ان کو پہنائیں گے. لیکن اس کے باوجود شفیع جان نے یہ دعویٰ کیا ہے تحریک انصاف جو ہے 70% حلقوں پر لیڈ کر رہی ہے. اور یہ انہوں نے کہا ہے شفیع جان نے کہ انتخابی نتائج کے رجحان پر عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی واضح بڑھتی کا ثبوت ہے، اور کارکنوں کو انہوں نے اہم ہدایات بھی جاری کی. اور اس کے ساتھ ہی قمر الزمان قاہرہ جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، گلگت بلتستان میں پولنگ اسٹیشنوں کو دور منتقل کرنے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ووٹ بینک متاثر کیا گیا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ فارم 47 کا تو ہر کو کہا گیا نا. بلاول نے دعویٰ بھی کیا کہ آپ 45 منٹ روکیں، میں 47 بنوا لوں گا. تو یہ سارا چیزیں سب کو سمجھ آ رہی ہے. تو جو صورتحال ہے اس میں تو عمران خان کا نظریہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے. اب آپ کے ملک کے جو طول و عرض ہے نا، ہر جگہ پہ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب، سندھ، کے پی کے ہر جگہ پہ عمران خان کا طوطی بول رہا تھا. گلگت بلتستان یہ سمجھے تھے عمران خان جیل میں رہیں گے، ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا. تو وہ تو نہیں ہوا. گلگت بلتستان کے انتخابات کے رجحانات نے تحریک انصاف پر جو ہے وہ عمران خان کے نظریے پر مور لگائی ہے. لوگوں کا ٹرن آؤٹ دیکھ کر اور جو لوگوں کے ریمارک سے وہ جو جنون تھا وہ نظر آیا. وفاقی حکومت اور حکمران اتحاد کے لیے یہ ایک بڑا سیاسی پیغام ہے اگر یہ سمجھنا چاہیں تو. گزشتہ چند برسوں میں حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی رہی ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے. لیکن آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن نے ان کو اتنا ننگا کیا کہ یہاں تک کہ ان کو پھر دوبارہ نشان چھیننا پڑا. اور اس کے باوجود پولنگ پر اتنی بے ضابطیاں کی گئیں کہ کسی کا ووٹ کدھر. پیپلز پارٹی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. تو اس کی شفافیت پر تو پیپلز پارٹی نے بھی سوالات اٹھا دیے ہیں. تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. 2 نمبر کام 2 نمبر ہی ہوتا ہے، جس طرح مرضی کرے. تو اب جو صورتحال ہے وہ ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ جیسے صورتحال ان کے بس سے باہر ہے. کیونکہ یہ کر کیا رہے ہیں عوام کے ساتھ؟ عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ عوام کی بچت ختم ہو گئی ہے، لیوی پر کتنا ٹیکس وصول کیا ہے اور عوام پر کتنا بوجھ ڈل چکا ہے. یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں بچت 30 سال کی کم ترین سطح پر پہنچنے کا انکشاف ہے. یہ پاکستان کی بچت جو ہے، پاکستانی عوام ہر 100 روپے آمدنی میں سے صرف 6 روپے بچا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ انکشاف پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائٹ کی رپورٹ میں کیا گیا ہے. اب یہ ان کی کارکردگی ہے. دوسری کارکردگی سن لیں. حکومت نے 11 ماہ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام کی جیبوں سے 1430 ارب روپے نکلوا لیے ہیں. امریکہ اور ایران کی جنگ میں کشیدگی، بڑھتے ہوئی کشیدگی اور جنگ کی صورتحال کے دوران حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے اربوں روپے کے اضافی محصولات وصول کر لیے. دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے رواں مالی سال کے دوران پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے. جولائی سے مئی کے دوران حکومت نے مجموعی طور پر 1430 ارب روپے سے زائد کی رقم پیٹرولیم لیوی کی مد میں اکٹھی کر لی اور 1468 ارب روپے کا مقررہ ہدف پورا ہونے کے بعد مزید
100 अरब रुपये इजाफी जमा किए जाने का इम्कान है, ये आप अंदाज़ा लगा लें। और जो जहाज़ का फ्यूल टैक्स है ना, उस पर डेयरी टैक्स है ही नहीं जो जहाज़ों में डलता है। तो ये तो हमारी तरजीहात है, शराफिया को नवाजना है, ये मुल्क शराफिया का बना दिया गया है, जबकि बना गरीब आदमी के लिए था। अब दूसरी भी खबर सुन लें कि बजट से कबल ही सोलर पैनल की कीमतों में हज़ारों रुपये इजाफा कर दिया गया है। वफाकी बजट की आमद से पहले नया रुझान सामने आया है। मुख्तलिफ सलाहियत के सोलर पैनल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्केट में सोलर पैनल की कीमतों में अचानक इजाफे से सार्फिन और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद में तशवीश बढ़ चुकी है। मार्केट ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल की फी प्लेट कीमत में 7,000 से 9,000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। और जबकि 585 वाट का सोलर पैनल जो पहले तकरीबन 18,000 रुपये में दस्तयाब था, अब 27,000 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह 645 वाट के सोलर पैनल की कीमत 22,000 रुपये से बढ़कर 31,200 रुपये हो गई है, जबकि 720 वाट के पैनल की कीमत 25,000 रुपये से बढ़कर 33,500 रुपये तक जा पहुंची है। जो लोग कोई अपना बिजली से बचत करना चाहते थे कि इतने महंगे इन्होंने IPPs के लगाए हैं, अब इन्होंने चूँकि उनको कैपेसिटी पेमेंट देनी होती है, इन्होंने इधर से इतना कर दिया कि लोग लगवा ही ना सकें। जो गरीब आदमी कमेटियाँ डालकर बेचारा बनाता था, उसके लिए ये एक नया इन्होंने मामला शुरू कर दिया है। तो ये तो इनकी हालत है, तो ये कैसे अवाम में मकबूलियत पाएंगे। और दूसरा, ट्रंप के हवाले से मैं बात करता चलूँ आलमी सूरत हाल पर भी, कि ट्रंप जो है वही पॉलिसी है, पल में तोला पल में माशा। कोई इस बंदे की समझ नहीं आ रही है करने क्या जा रहा है। अब उन्होंने कहा है कि किसी भी मुआहदे की सूरत में मुंजमद ईरानी साथी फौरी तौर पर बहाल नहीं होंगे। ईरान के साथ जंगबंदी अमन मुज़ाकरात के हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि तेहरान के साथ किसी भी मुआहदे की सूरत में ईरान के मुंजमद असासे फौरी तौर पर बहाल नहीं किए जाएंगे। ये उन्होंने बात अमरीकी नेटवर्क NBC न्यूज़ के मशहूर प्रोग्राम मीट दी प्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है। तो अब यहीं से रात लगा दें। और एक और भी खबर चल रही है, एक और ये खबर चल रही है इंटरनेशनल मीडिया पे कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ये फार्मूला दिया जा रहा है कि ईरान के मुंजमद असासों से जो अरब ममालिक में या अमेरिका का जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। तो आप कैसे समझ लें, अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्या मुआहदा हो सकता है? तो इससे तो ऐसे ही लगता है कि मुआहदा कोई नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ ये हर हवाले से इसराइल नेतन्याहू के हाथों में ट्रंप इंतज़ामिया खेल रही है। और अब तक जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। ये सेम पाकिस्तान वाली सूरत हाल है, जैसे यहाँ अशराफिया ने यरगमाल बनाया हुआ है इस मुल्क को, इसी तरह दूसरी जानिब जो है ट्रंप इंतज़ामिया को नेतन्याहू ने यरगमाल बनाया हुआ है, पूरी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को उसने यरगमाल बनाया हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें।